ہمارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ بیماریوں میں جاتا ہے، اسکولوں میں پیسہ جا رہا ہے، یا پھر دوائیوں میں جا رہا ہے، یا پھر تیسرا نمبر شادیوں میں جا رہا ہے۔ جو بچی پیدا ہوئی ہے نا، اس کا بھی ابھی سے جوڑنا شروع کر دیا۔ جو دین جوڑنا تھا، جو دین کو سنوار کر رکھنا تھا، اسے تو پیٹ پیچھے ڈال دیا کہ بس قرآن پڑھ لیا۔ اور جو سنوارنا نہیں تھا، جس دنیا کے لیے کہا تھا کہ بس اس کو ضرورت کے مطابق اس کے اندر رہو کہ یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، ماں بھی کما رہی، باپ بھی کما رہا، بیٹا بھی، بہو بھی کما رہی، آنے والی اور اگر بہو لائیں گے تو وہ بھی کمانے والی۔ یہ مسلمان کی سوچ بن گئی۔ اسلام اور مسلمان میں بہت فرق ہے۔ فرق اسلام لانا کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا بن گئے؟ ہم مسلمان بن گئے۔ بھئی کلمہ پڑھنے سے تو بنتے ہیں مسلمان، کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بن گئے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام محمد مصطفیٰ کی پوری زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جیسا خرچ کرو گے ایسا ہی تمہیں ملے گا۔ ہاتھ کھول کے دو گے تو اللہ بھی تمہیں ہاتھ کھول کے دے گا، گن گن کر رکھو گے تو اللہ بھی گن گن کر دے گا۔ کیا فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانے کی جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے چاہے بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ کشادہ کرنے والا اور علم والا ہے۔ کہ اسما بیان کرتی ہیں صحابیہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خرچ کر لے لیکن شمار کر کے نہ رکھ، نہ تو اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ مال روک کے نہ رکھ، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے مال روک روک کر دے گا۔ گن گن کر رکھتے ہیں نا، مال جمع کر کے اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں ہمارے مسلمانوں کے، گن گن کر رکھنا، گن گن کر رکھنا۔ صرف کلمہ پڑھنا ہی کام نہیں آئے گا، محمد مصطفیٰ کی پوری زندگی، پوری سیرت اپنے اندر اتارنی ہے، کہ وہ سیرت لے کر آنی، وہ زندگی جو اسلام کے لیے بتائی گئی وہ لے کر آنی ہے۔ آج ہماری حالت کیسی ہو رہی ہے؟ قسم سے مذہب سچا ہے لیکن ایمان اندر اتنا کمزور ہو چکا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں مومن ہوں بھی یا نہیں بھی۔ وہ آگے جوڑ جوڑ کے رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت نے اس کو اندھا کر دیا کہ یہاں تک کہ یہ قبروں میں جا پہنچا۔ اسے یہی نہیں پتا کہ مال جمع کر کے رکھنے کو اللہ نے منع فرمایا۔ اگر تم جمع کر کے رکھو گے تو ضروری نہیں اس سے فیض پاؤ گے۔ دیکھو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے تھوڑے میں اللہ ہماری برکت دیتا ہے، بعض مرتبہ 10,000 میں بہت کام چل جاتا ہے، اور بعض مرتبہ لاکھوں بھی تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مال خیر کی طرف جائے گا تو اللہ آگے ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا۔ اچانک سے آنے والی جو پریشانی آتی ہے نا، ان سے اللہ حفاظت فرمائے گا، ان سے حفاظت فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ مال خرچ کر کے جب خرچ کرو، جمع کر کے مت رکھو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ بتاؤ جس پر اللہ خرچ کرے تو اس کا کون ہے؟ اللہ خرچ کرے گا ہمارے اوپر۔ بندہ جب اللہ کے راستے میں غریب، فقیر، مسکین، عزیز رشتہ داروں میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کئی گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اور کئی گنا بڑھاتے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال ایسی بیان فرمائی ہے، ایک نیکی سے یہاں تک کہ 10 گنا، 10 گنا سے نیکی 700 گنا تک، اور 700 سے لاکھوں گنا تک انسان کو نیکی ملتی ہے، لاکھوں، ایک نیکی کرنے کے عوض۔ اور فرمایا کہ جیسے ہم لوگ آپس میں دیکھو ایک دوسرے کو کپڑا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، شادیوں میں بھی چلتے ہیں، ویسے بھی لین دین میں چلتے ہیں، تو وہ صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس نے مجھے ایسا دیا تو میں اسے ایسا دوں، جبکہ بتایا گیا کہ جو تم پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے اس سے اچھا پسند کرو، یا کم سے کم ایسا تو کرو جیسا تم پہنتے ہو ایسا اس کو دو۔ کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ جو شخص نمازی ہوگا تو اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جس نے جہاد کیا ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جس نے روزہ رکھا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ آؤ جنت میں۔ روزے دار کا جنت دروازہ کون سا ہوگا؟ باب الریان۔ نماز کا دروازہ ہوگا باب الصلاۃ، جہاد کا دروازہ ہوگا باب الجہاد، صدقے کا دروازہ ہوگا باب الصدقہ۔ تو الگ الگ دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا۔ اور ویسے ہی ضروری تو نہیں کہ، تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضروری تو نہیں کہ کسی بھی ہوگا، ایسا شخص بھی ہوگا جس کو سارے دروازے بلائیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہاں میں امید کرتا ہوں ان میں تم ہی ہو سب سے بڑے وہ شخص۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا کہ انہوں نے جان سے، دل سے، جان سے، مال سے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔